امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ اکبر، اللہ کتنا کریم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، پھر ہمیں پکارتا ہے رات کو، پھر ہماری توبہ سنتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں بلاتا ہے اپنی طرف، ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنی جنتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رب العالمین ہے، کریم رب ہے، کریم رب ہے۔ ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے ڈسٹریکٹ کر دیا۔ اور یاد رکھیں، we love him not just because of اس کی نعمتیں، we love him because of who he is. We love him unconditionally. We are supposed to love him unconditionally. وہ اگر ہمیں کچھ بھی نہ عطا کرتا، وہ صرف ہمارا خالق اور مالک ہی ہوتا، وہ ہمیں پیدا ہی کرتا اور ہمیں کوئی نعمتیں نہ دیتا، ہمیں پھر بھی ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں، کسی گناہگار مسلمان کو دیکھ کے کہنا کہ you don't love اللہ سبحانہ و تعالیٰ، it is unfair۔ محبت کی مختلف محبت کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی محبت کی پہلی سٹیج پہ ہو یا دوسری سٹیج پہ ہو، لیکن اس سے نفرت نہ کریں، اس کے عمل سے نفرت کریں، اس کو دعوت دیں، اس کو سمجھائیں، اس کو پیار سے دین کی طرف لے کے آئیں، بٹ ڈونٹ جج دیم کہ they don't love اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ We love Allah subhanahu wa ta'ala with our sins. Yes, a kafir and a hypocrite doesn't love Allah subhanahu wa ta'ala. بلکہ جو مسلمان ہیں وہ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کا محبت ویک ہوتا ہے، کسی کا شیلو ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن every Muslim tries to love Allah subhanahu wa ta'ala۔ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتے تھے، ان کو ایک عادت تھی، خراب عادت تھی، وہ شراب پی لیا کرتے تھے، اور ان کو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا بھی گیا اور آپ نے ان کو پنشمنٹ بھی دی۔ تو ایک دفعہ دوبارہ بھی ہی واز ڈرنک، ان کو لایا گیا اللہ کے نبی کے پاس۔ تو ایک صحابی نے جب ان کی حالت کو دیکھی تو کہا کہ اللہم لعنہ، یعنی اس پہ لعنت کر، کتنی دفعہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا لا تلعنہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اس پہ لعنت مت کرو کیونکہ میں نہیں جانتا ایکسیپٹ اس کے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی the love is not missing but the completion of love is missing۔ سو میں اور آپ اس لیکچر میں اور پچھلے لیکچر میں بھی ٹرائی کریں ٹو اچیو دا completion of love، and that is حب اللہ لذاتہ، loving اللہ سبحانہ و تعالیٰ in a way and a manner کہ جس میں ہم صرف اللہ سے اس لیے نہ محبت کریں کہ اس نے ہم پہ بہت زیادہ احسان اور کرم کیے۔ Yes, this is a stage and this is why we should love Allah subhanahu wa ta'ala but there is a higher level of love for Allah subhanahu wa ta'ala, and that is loving him for who he is, loving him for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala، loving Allah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala۔ یاد رکھیں، ہم صرف جب نعمتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جب وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں then our ایمان becomes shaky and dubious۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ those who turn away from Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya cannot be turned back to Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya۔ سبحان اللہ، this is so profound کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس دنیا کے چھننے کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں نا، وہ اس دنیا کے ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے پھر قریب نہیں آ سکتے۔ Those who turn away from Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya cannot be turned back to Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya۔ So a person love should be in a manner کہ جس میں اگر آپ کو انسان دیکھے نا، اگر آپ struggle کر رہے ہیں یا celebrate کر رہے ہیں، you are in the same position۔ تو محبت کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور کرم کو دیکھ کے انسان اللہ سے محبت میں بڑھ جائے، نو ڈاؤٹ دیٹس فائن اینڈ فیئر۔ لیکن محبت کا اس سے اوپر کا دا ہائیسٹ کیٹیگری آف لو از کہ جس میں انسان پہ نعمتیں ہوں یا نہ ہوں وہ پھر بھی اللہ رب العالمین سے محبت کر رہا ہو۔ کہ کوئی شخص آپ کو دیکھے تو چاہے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی لائف میں یا آپ
پہ بہت زیادہ نعمتیں ہیں، آپ ایک جیسے نظر آئیں. اللہ اکبر. یعنی دس از سم تھنگ امیزنگ، جس میں یا تو آپ کے پاس نعمتیں بالکل بھی نہیں ہیں اور آپ ڈیپلی اسٹرگل کر رہے ہیں، یا آپ کے پاس بہت سارے انعامات اور کرم ہیں اور آپ کی لائف بہت ماشاء اللہ آن ہے. تو یو بیہیو دا سیم، یو آر ان دا سیم پوزیشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اللیل کر رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں. We might think there's something wrong. No, there was absolutely nothing wrong. Everything was perfect. But ان کی جو محبت تھی نا وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی کہ بلیسنگس پہ. ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کے لیے تھی. جیسے اٹس الاؤڈ کہ ہم اللہ سے، اور بلکہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہم اللہ سے اس کی جنت کی محبت کریں، جہنم سے ڈریں. اور دس از ون اسٹیپ جو کہ دوسری محبت تک پہنچنے کے لیے فائدہ دیتا ہے انسان کو. دیٹ وی لو ہز جنہ اینڈ وی آر افریڈ آف ہز جہنم. بٹ دس نیکسٹ لیول آف لو کہ جس میں یو ایکچولی لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیکاز آف ہو ہی از. اینڈ اٹس ناٹ اوکے ٹو سے کہ میں جنت سے پیار نہیں کرتا یا مجھے جنت کا شوق نہیں، مجھے اللہ سے محبت شوق ہے. یہ اہل سنہ کا منہج نہیں ہے، یہ غلط طریقہ کہنے کا. بیکاز قرآن میں آتا ہے یدعوننا رغبا و رہبا، دے یوز ٹو کال اپون اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو نیک لوگ تھے، ان ہوپ اینڈ فیئر، ہوپنگ فار جنہ اینڈ فیئرنگ فرام ہیل فائر. دس از الاؤڈ، بٹ this helps you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and loving Allah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And how does this happen? یاد رکھیں کیسے ہوتا ہے یہ. جیسے انسان جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، loving your brother for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala، اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ سے پوچھا گیا کہ what does that mean. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اس شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرو اور تمہارا کوئی اور غرض نہ ہو. یعنی تمہارے پاس کوئی ریزن نہ ہو اس سے محبت کرنے کی ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اس کا تمہارے پہ احسان نہ ہو، اس کا تمہارے سے یعنی تمہیں بہت زیادہ خوبصورت نہ لگتا ہو، کوئی بھی اور ریزن نہ ہو. the reason of your love for him should be just and just اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہی ہے کہ ہماری اللہ سے جو محبت ہے نا اس کی ریزن یہ ہو کہ وہ میرا خالق و مالک ہے، اس کی سلطنت ہے پوری کائنات میں، تمام حمد و ثنا اسی کی ہے، لمٹلیس پریز اس کی ہے، انکاؤنٹیفائبل نالج اس کے پاس ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، هل تعلم له سمیع، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو دس از وائی آئی لو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ یاد رکھیں the more love of Allah سبحانہ تعالیٰ you have in your heart, the more and more you become indifferent to what this dunya has to offer. یعنی جتنا اللہ کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے نا، خالص اللہ کی محبت، اتنا ہی دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، فیم کی، پیسے کی، ریپوٹیشن کی محبت انسان کے دل میں آٹومیٹکلی کم ہوتی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل اوور آکوپائڈ ہوتا ہے ود لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم جنگلوں میں چلے جائیں یا وہ جو رہبانیت ہے وہ اختیار کر لیں، یا یہ صوفیزم کانسیپٹ ہمارے ہاں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے. یہ جو ایک ڈفرینٹ قسم کی جو صوفیزم ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، کہ اپنے آپ کو نا سردیوں میں بالکل کپڑے اتار دینا اور گرمیوں میں جو ہے نا بالکل اپنے آپ کو کپڑوں میں رکھنا اور کہنا میں اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہوں، جسم کا تزکیہ کر رہا ہوں. یہ سب ہمارا دین کا ایسا نہیں ہے. وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہم دنیا کی چیزوں کا استعمال تو کریں بٹ ہمارے دل میں اس کی قدر و قیمت کم ہوتی جائے. جیسے اللہ کے نبی کی زندگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے صحابہ کی زندگی بن گئی تھی. اینڈ دے جسٹ وانٹڈ ٹو بی ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ دے جسٹ وانٹڈ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ تو وجہ ہے کہ سہل بن سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رسول اللہ، بڑا کمال کا کوشچن کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. یعنی جو دنیا میں ہے اسے زہد اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر، ہاؤ امیزنگ از دیٹ کہ جو دنیا آپ کو آفر کری ہے نا اسے زہد اختیار کر لو، اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، اپنے دل میں جگہ صرف اللہ کی محبت کو دو، تم سے اللہ محبت کرے گا. اور یہی معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے. وزہد فیما عند الناس یحبک الناس. اور تم لوگوں کے پاس، لوگوں کی جیبوں میں جو ہے، لوگ کوئی تمہیں بینیفٹ کر سکتے ہیں، تم اس سے بری ہو جاؤ، تم اس سے دور ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی ہمارے سے جو محبت ہے نا اس کی کوئی لالچ نہیں ہے، یہ کسی ریزن سے ہم سے محبت نہیں کر رہا،
یہ کسی وجہ سے محبت نہیں کر رہا, یہ کوئی اس کو کوئی فیور نہیں چاہیے ہم سے, بس یہ ویسے ہم سے محبت کرتا ہے. لوگ اسی سے انسان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور ہم جو اپنے بچوں کو بار بار یہ پڑھاتے ہیں نا, وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کی باتیں مانو, اللہ تمہیں اور نوازے گا, تمہیں بلیسنگز دے گا, تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا. یس دس ورکس فار دا کڈس, بٹ سم ٹائمز وی گو اے بٹ ٹو فار. واٹ ہیپنز وین دیر آر لانگ پیریڈز آف ڈیپریویشن؟ واٹ ہیپنز, کیا ہوگا جب بیماری لمبے عرصے کے لیے آ جائے گی, فقر لمبے عرصے کے لیے آ جائے گا, دین دیر ایمان ول بی شیکی. سو ان کو اللہ سے محبت کروائیں, اللہ کی صفات کی وجہ سے, اللہ کی ذات کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کہ جیسا وہ ہے. لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, ہم تیری تعریف یا رب بیان ہی نہیں کر سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک, تو اسی طرح سے ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کو بیان کیا, اور ہم تجھ سے اسی طرح محبت کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتے ہیں نا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات میں, مصیبتوں میں دعائیں قبول کرے, تو تم اپنے اچھے اوقات میں کثرت سے اللہ سے دعا کیا کرو. تو ہمارا جو اللہ سے تعلق اور ریلیشن ہے نا, وہ صرف یہ نہیں کہ برا ٹائم آیا تو اللہ سے ریلیشن رکھا.